بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، یہ خوشخبری بہت ہی باعث مسرت ہے کہ دو بچیاں تعلیم دینی و دنیا سے آراستہ بے راستہ ہوئیں۔ ابھی مفتی اخلاق الرحمان صاحب تجلہ ذکر کر رہے تھے کہ ایک ایسا وقت بھی یہاں تھا جب دینی دنیاوی دونوں تعلیم کے انتظار کا تصور نہیں تھا، اور ایسا بھی وقت گزرا جہاں بچیوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی تصور نہیں تھا۔ بہت حد سے حد اگر سوچا جاتا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ ناظرہ قرآن کریم پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم فضل ہے کہ یہ چیز بڑی، لوگوں نے اس کو ضرورت کے طور پر لیا، احساس کیا۔ شہر میں کئی ادارے بھی اس سلسلے میں قائم ہوئے، اور جو لوگ عصری تعلیم کو دلوایا کرتے تھے لیکن ان کا عذر یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم نہیں دلوا سکتے، اس لیے کہ اس وقت میں دونوں چیزیں بالکل الگ الگ تھیں۔ ایک تعلیم معیاری حاصل کرنے والا دوسری تعلیم حاصل نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب جب دونوں تعلیم چل رہی ہیں اور وہ ادارے بھی قائم ہو گئے ہیں تو الحمدللہ بچیاں بھی فیضیاب ہو رہی ہیں۔ عالمیت کر لینے کے بعد، اور لڑکوں کے لیے مردوں کے لیے زیادہ وسیع امکانات ہوا کرتے ہیں ان کے ادب احترام کے لیے اور ان کے کسی علمی شعبے سے وابستہ ہو جانے کے لیے، برخلاف طالبات کے کہ طالبات کے لیے کبھی فراغت کے بعد ایسے مواقع میسر ہو بھی جاتے ہیں کہ ان کا علمی سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ پہلے وہ استفادے میں تھیں، اب وہ افادے میں ہیں، فائدہ پہنچانے میں ہیں، لیکن لڑکیوں کے ساتھ ایسے مواقع کم ہوا کرتے ہیں برخلاف لڑکوں کے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ جو بھی طالبات فارغ ہو رہی ہیں، عالمیت کر لیتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ بنیادی طور پر اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے بہشتی زیور ضرور رکھا کریں، جس کے مسائل وہ بار بار پڑھتی بھی رہیں، مطالعہ کرتی بھی رہیں۔ 2-3 کتابیں جو مستورات کے مسائل سے متعلق ہی مخصوص ہیں وہ اپنے پاس ضرور رکھیں۔ حدیث کی کوئی ایسی کتاب جس کے اندر حدیث کی تفہیم اور تشریح پائی جائے۔ ایک تو ہے فضائل سے متعلق کتابیں، وہ تو رائج ہیں، وہ تو عالمیت جس نے نہیں کی اس کے بھی پاس موجود ہیں، اور وہ عالمہ کے پاس بھی رہیں گی، لیکن مسائل کے تعلق سے مسائل بھی، فضائل بھی، دینی اسلامی جانکاری بھی، اس کے لیے بھی حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر ریاض الصالحین کہ وہ رکھی جائے، اور موجودہ دور میں حضرت مولانا محمد منظور نواری صاحب علیہ الرحمہ کی معارف الحدیث، عالمہ ہونے کے ناطے ان کو تفسیر کی بھی کوئی نہ کوئی کتاب اپنے پاس ضرور رکھنی چاہیے۔ اس کے لیے موجودہ دور میں، زمانے میں معارف القرآن بہت بہترین کتاب ہے۔ اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں مسائل بھی ہیں، معارف بھی ہیں، علم نکات بھی ہیں، وہ بڑی مفید تر کتاب ہے۔ کچھ چیزیں عالمہ سے متعلق ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو معاشرے اور سماج سے متعلق ہیں۔ ایسا بہت دیکھنے میں آیا کہ لڑکے جب حافظ قرآن ہو جاتے ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے، ان کو نبھانے کے لیے معاشرہ تیار رہتا ہے، ان سے قرآن کریم سنوایا جاتا ہے، مساجد میں ممبروں محرابوں کو کے پاس ان کو لایا جاتا ہے، گھروں میں، کارخانوں میں، بڑی دکانوں کے اندر ان سے قرآن کریم سنا جاتا ہے تاکہ ان کا حفظ باقی رہے۔ لڑکیاں جو حافظ قرآن بن جاتی ہیں ان کے لیے اس لائن سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر کوئی ہمت افزا شکلیں نہیں رہ پاتی۔ اسی طرح سے عالمیت کر لینے کے بعد
ان طالبات کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے بھی معاشرے اور سماج کو عزت و احترام کا وہ معاملہ کرنا چاہیے جو معاشرے میں لڑکوں کے عالم، مفتی، قاری بن کر آنے کے بعد ان کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے، ان کی بات کو بہرحال وزن دیا جاتا ہے۔ وہ کہیں شادی بیاہ میں کسی تقریب میں آتے ہیں تو مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب کہہ کر کے ان کا احترام ہوتا ہے، ان کا استقبال ہوتا ہے۔ کہیں 5-10 آدمی بیٹھتے ہیں تو ان کی بات کو وزن دیا جاتا ہے، ان کو مطلقاً نام لے کر کے زید، ارے عمر، ارے بکر کہہ کر کے عموماً خطاب نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کو ادب کے ساتھ بولا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج کو چاہیے کہ جو ہماری معصوم بچیاں، کلیاں فارغہ ہو چکی ہیں، عالمہ ہو چکی ہیں، انہوں نے قرآن حدیث وہی پڑھا ہے جو یہ لڑکے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، عالم بن کر کے آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ادب احترام کا وہ معاملہ ہمیں لازمی طور پر اختیار کرنا چاہیے۔ جس طرح ہم چند افراد کے درمیان کسی بھی عالم کو عزت احترام سے دیکھتے ہیں، ان کی بات کو مشورے میں لیتے ہیں، اہمیت سمجھتے ہیں، اسی طرح سماج میں، معاشرے میں ان لڑکیوں کو جو عالمیت کر چکی ہیں ان کی بات کو بھی وزن دیں، ان سے بھی مشورہ کریں۔ مردوں کے لیے مسائل کی جانکاری کے اندر بہت آسانی ہے، فون کے ذریعے چاہے جس عالم کو لگا دیں، جب کبھی لگا لیں، کسی بھی عالم سے وہ چل کر کے پوچھ لیں، مسجد امام صاحب سے پوچھ لیں۔ لیکن گھروں میں رہنے والی پردہ نشین ان مسلمہ خواتین کے لیے اس معاملے میں کچھ زحمت اور دقت رہتی ہے، کچھ کلفت رہتی ہے۔ پھر خاص طور سے بعض وہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ صرف خواتین ہی سے بے تکلف پوچھ سکتی ہیں۔ اس لیے جو لڑکیاں عالمہ فاضلہ ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے کو چاہیے کہ خواتین ان سے مسائل کی جانکاری لیتے رہیں، معلومات کرتی رہیں، اس سے ان کا علم تر و تازہ بھی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ایسی شکلیں بنا دیں پروردگار کہ ان کو اپنے والدین کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنے علم کی حفاظت کرتے رہنے، اس کو بڑھاتے رہنے کے مواقع رہیں، اور آگے کی مستقبل کی زندگی کے اندر بھی ان کو اجتماعی زندگی کے اندر بھی، ازدواجی زندگی کے اندر بھی بہت خوش اسلوبی کے ساتھ دین کی خدمت کرتے رہنے کے ان کو مواقع میسر ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ شان ہو، ماشاء اللہ۔